اور آپ بڑے سخت مخالف تھے ہندوانہ رسومات کے. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے بیٹی کی شادی کرنی ہے میری مدد کرو. تو ایک شخص نے آ کے آپ سے پوچھا، کہا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. فرمایا کیوں مانگتا پھرتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. فرمایا بیٹی کی شادی کے لیے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں موجود ہے. کسی نے کہا تو حضور عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، اس کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا. فرمایا خبردار، اشد ناجائز ہے. اشد. جب تیرے اوپر اللہ تجھے مال دے گا تو اللہ حج بھی اسی وقت تیرے اوپر فرض کرے گا. تجھے اجازت نہیں کہ تو کہتا پھرے کسی چودھری کے دروازے پہ جا کے کہے مجھے بھی بھیج دو. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب رب رسول چاہیں گے خود تیرے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے. تجھے اجازت نہیں ہے دستے سوال دراز کر. کہا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیوں سوال کرتے ہو؟ کہنے لگے جہیز دینا ہے. فرمایا جہیز تو ہندوانہ رسم ہے، اسلام تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا. کس کے ہاں شادی کرنی ہے؟ کہا مسلمانوں میں. تو فرمایا وہ مطالبہ کر رہے. کہا حضور بس ایسی کچھ بات ہے. فرمایا انہیں سمجھانا چاہیے نہ کہ تجھے بھیک مانگنی چاہیے. اپنے اندر سے رسومات ختم کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں اپنی عزت ختم کر دینی چاہیے. آج کتنی ساری رسومات ہیں جن پر لوگ عمل کر رہے ہیں. کس قدر زیادہ مسائل ہے ہمارے لیے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مہندی ہم نے ہندوؤں سے لی ہے، جوان لڑکیوں کا لڑکوں پر پھول پھینکنا ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے. یہ سارے لمبے چوڑے جہیز کے سلسلے، یہ سارے مطالبے کر کے مانگنا، یہ سارا ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے. اور اس کے لیے کتنے گھر ہیں جو جوڑتے جا رہے ہیں. فرمایا ہندوانہ رسمیں پوری کرنے کے لیے تم بھیک مانگو گے؟ پھر اس شخص کو 2 جملوں میں بات سمجھائی. فرمانے لگے چپ کر کے دروازہ رسول پہ جھک، نبی پاک کے طریقے کے مطابق چل، تیری عزت بھی بچی رہے گی اور تیرا وقار بھی اللہ قائم فرما دے گا. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہر اس پہلو پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، ہر اس پہلو پر جہاں کسی کے بھٹکنے کا خدشہ تھا. یہ ہمارے ہاں کیا کچھ مزارات پہ ہوتا ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، کس قدر تباہیاں. اور سجادہ نشین وہ میدان میں آ گئے ہیں جاہل لوگ بالکل جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، اور وہ سارا کچھ کھاتے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ڈالا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور مزار پہ کس طرح جانا ہے؟ تو فرمایا جب کسی کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا، نہ مزار کو ہاتھ لگانا نہ چومنا، اور طواف بالاتفاق نہ جائز ہے، بالکل نہ قریب جانا. ایک شخص نے کہا حضور روضہ رسول پہ جاؤں، قبر انور کو چوم لوں، جالی چوم لوں؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ نبی پاک کی جالیوں کو لگائے؟ منہ تیرا اس قابل ہے کہ حضور کی جالیوں کو لگے؟ کیسی بات کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک کے روضے پر بھی حد رکوع تک کوئی نہ جھکے، اس لیے کہ حضور اس سے راضی ہوتے ہیں جو نبی پاک کی شریعت پر عمل کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی محبت اتباع شریعت کے اندر ہے. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان افکار و نظریات کو پوری دلیری کے ساتھ لکھا. ایک شخص نے کہا حضور بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں تو وہ والے فیوز و برکات نہیں ملتے جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے، وہ والے فیوز و برکات نہیں ملتے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر جو عرس ہوتے ہیں اس میں غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں، اس وجہ سے بزرگوں نے بھی چہرے موڑ لیے، وہ تم سے راضی نہیں، تو تمہیں کس طرح سے فیوز و برکات میسر آئے؟ فرمایا ان کی تعلیمات کے مطابق تم چلنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی تمہیں ان کے مزارات سے فیض عطا فرمائے گا، آج بھی تمہیں اللہ تعالیٰ ان کے مزارات سے فیض عطا کرے گا. اور پھر یہ ہمارے ہاں سوئم ہوتا ہے، تیجا ہوتا ہے. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا حضور یہ تیجا 10واں اس کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا غریب کو کھانا چاہیے، سارے محلے کو اکٹھے ہو کے نہیں کھانا، بقدر ضرورت گھر والا بندوبست کرے. اعلیٰ حضرت نے لکھا جو امید کرے نا کہ کوئی مر جائے تو روٹی ملے گی، اس کا تو اللہ دل سیاہ کر دے گا، تو باطن کالا ہو جائے. ان کی تعلیمات کے اندر جتنا حسن ہے. ایک 2 باتیں اور عرض کر دوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ نے؟ یہ کچھ محفل والے ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں، محفلیں کرانے والے، تو مجھے ڈر بھی آ رہا ہے ان سے تھوڑا تھوڑا کہ یہ ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ ہم سامنے بھی تھے، آئے بھی تھے، اور انہوں نے اتنی سخت بات کر دی. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا امرت سے میلاد سن لیں، جس نوجوان کی داڑھی نہ آئی ہو اس کو امرد کہتے ہیں، ہو جوان داڑھی نہ، وہ عورت کے حکم میں ہے. کہا امرت سے نعت سنے، میلاد سن لے؟ فرمایا ناجائز ہے.
जब तक पूरी दाढ़ी ना हो उससे नात सुनना, जब तक उसको दाढ़ी ना निकले उससे नात सुनना जायज है। तो जो ब्यूटी पार्लर से होके आए उससे सुनना जायज है, जो पूरी तैयारी करके आए उससे सुनना जायज है? तमाशा बना दिया है मजहब का लोगों ने। फरमाया अमरत से चले कुछ तो अपने चेहरे पर वो बाल बाहर निकलने दे, कोई तो छुट्टी दे, नजर तो आए कि मर्द है। फरमाया बिल्कुल नाजायज है, 100%, इससे मिलाद नहीं सुना जाएगा। और यहाँ हाल ही कोई नहीं लोगों का, अजीबो गरीब रंग ढंग लोगों ने बना लिया है। मेरे भाई उनकी तालीमात, उनके नजरियात, उनके अफकार को समझिए। और फिर मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का सबसे रोशन और ताबनाक पहलू ये है कि वो तबलीग करने आए थे। बड़े बड़े बेराह रो जो लोग थे उनको लाए। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी, उनकी अम्मा लेके आई, कहने लगी मेरा बच्चा बड़ा शरारती है, कोई ऐसी फूक मारे सही हो जाए। मौलाना जमीलुर रहमान जब आला हजरत की खिदमत में आया तो गौर से चेहरा देखा, कहा शहजादे किस बात के शौकीन हो? कहा हुजूर खाने पीने का। फरमाया खाना तुम्हारी मर्जी का, पढ़ाई हमारी मर्जी की। खाना तुम्हारी मर्जी का। यहाँ कौन गरीब तालिब इल्मों से प्यार करता है? चौधरी साहब कहने सवेरे लेके आ जा बच्चे, तेरा कुरान पाक पढ़ के उठना जी। मौलवी मजबूर है, उसने बच्चे लेके पहुंच गया है तो ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी फौत होए ने, तुसी भी कुछ बारा पढ़ लो बैठ के, तुसी देगाने मगर ही लगे फिरदे हो। आ जाओ बैठो। तालिब इल्मों से प्यार, दीन के इन नौकरों और चाकरों से मोहब्बत, ये फाजिल बरेलवी ने कहा मौलाना खाना तुम्हारी मर्जी का और पढ़ाई हमारी मर्जी की। वो कल तक जो जमील बड़े शरारती थे वो इतने बड़े आशिक रसूल बने कि कहने लगे ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु। इतने बड़े वो आशिक बने, और एक नहीं दर्जनों बीसियों बेहिसाब लोग ऐसे थे जो फाजिल बरेलवी की खिदमत आली मर्तबत में आए। आला हजरत के यहाँ गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए माहवार मुकर्रर था। और छोटा सा आदमी भी है, और इतने बड़े आलिम थे, हजारों लोग मुरीद थे, छोटे से आदमी को भी तकलीफ देना पसंद नहीं करते थे। एक बच्चा, शाम को आप मस्जिद में इतिकाफ में बैठे हुए थे तो उसकी जिम्मेदारी थी घर से इफ्तारी का सामान लाना। छोटा बच्चा था, वो जरा देर से आया इफ्तारी का सामान लेकर के। जब पहुंचा तो आला हजरत को जलाल आया, इतनी देर से क्यों आए? एक थप्पड़ उसकी गर्दन पे दे मारा। अब लोग कहते हैं मगरिब हो गई, इशा का वक्त आया तो बेचैनी के साथ कभी इधर टहलते हैं कभी इधर टहलते हैं। बच्चा खादिम था, उसकी माँ जनान खाने में खिदमत करती थी, वालिद भी नौकरी करते, खादिम था। हमारे घर में जो अम्मा बर्तन धोती है उसको इजाजत नहीं होती उस बर्तन में हमारे साथ बैठ के रोटी खाए। और ये हाल तो अब पीरों का भी हो गया, इल्ला माशाअल्लाह, मशाइख मौलवियों का भी हो गया। उनके घरों में भी जो मुलाजमीन होते हैं उनकी कदर मंजिलत नहीं होती।